جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اپنے روشن پاکستان تقریری مقابلے کے ساتھ، اور یہاں پر آج ہمارے 4 پارٹیسپینٹس ہیں، کیونکہ آج ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے اور یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں مقابلے سے جیتتے ہوئے، اور اب ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہے، اور جج ہمارے عارف علی خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو اب ہم بلا تاخیر کے مقابلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے آج کا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ سب سے پہلے عبد الرحمان یہاں موجود ہیں، تو بیٹا اپنی تقریر کا آپ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے اپنے موضوع پر اپنے اظہار خیالات کا موقع ملا ہے۔ کیا خوب موضوع ہے صدر محفل، تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے۔ جناب صدر، اگر میں آپ کے سامنے ماضی کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں اعداء اسلام کے ساتھ جو معرکہ آگاہیاں ہوئی، اکثر جنگوں میں ایک طرف آپ کی رفقا پر فقر و فاقہ کی آزمائش ہوتی تھی، اور دوسری طرف یہ جذبہ سرفروشی اور جابازی و جانثاری بھی دوش بدوش۔ اسی ماحول میں اسلام کا سورج جزیرۃ العرب کے افق پر طلوع ہوا اور بلندی کا سفر طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کی کرن مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تم پر فقر و محتاجی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے، اور یہ ہے کہ تم پر دنیا کی نعمتیں بچھا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر بچھا دی گئی، اور پھر تم دنیاوی سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور جیسے دنیا کے حرص نے انہیں غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا کر دیا، کہیں تم کو بھی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا نہ کر دے۔ صدر محفل، سکندر اعظم کی سلطنت دنیا کے 51 ملکوں پر قائم تھی۔ اس نے صرف 10 برسوں میں آدھی دنیا کو رون ڈالا تھا، لیکن جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھ گئی تو اس کی حکومت بھی محض تاریخ کے سیاہ اوراق کا ایک حصہ بن کے رہ گئی۔ جب یورپ اپنے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت قرطبہ کی گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن ہسپانیہ اپنی سائنسی ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ اور مذہب مسلمانوں کا بھی ان کی پرتعیش زندگی اور اسراف نے بیڑا غرق کر دیا۔ سقوط ہسپانیہ کا ٹھیک 5 برس بعد وہاں 1497 میں وہاں پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں تھا۔ اسی پس منظر میں شاعر حقیقت و شناس علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آج امت مسلمہ پر وہی وقت زوال آ چکا ہے۔ اگر ہم اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر عمل کریں تو کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو جائیں۔ سماعتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری پارٹیسپینٹ ہماری حورین عدنان، چھوٹی سی ہیں اور بہت پیاری تیار ہوتی ہیں، چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آج میری تقریر کا عنوان ہے، آج تجھ کو بتاتی ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ جی ہاں جناب صدر، قوموں کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ چین کو دیکھیے، جس نے اپنی ترقی کا سفر محنت اور لگن سے شروع کیا اور سخت جد و جہد کے ذریعے اپنی تقدیر بدل لی۔ جاپان پر ایٹم بم برسائے گئے، جرمنی تباہ ہوتا رہا، مگر آج ان ملکوں نے اپنی حالت تبدیل کر لی کہ وہ تقدیر سے لڑنا جانتی تھیں۔ یاد رکھیے، جو قومیں جد و جہد میں مصروف نظر آتی ہیں، مشکل وقت میں حوصلہ مند رہتی ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ ایسی قومیں اپنی تقدیر بدل لیتی ہیں، اور جو کاہلی کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں، ان قوموں کا ستارہ بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، یاد کیجئے وہ وقت جب بلند حوصلہ مسلمان گھر جانے والی کشتیاں جلا بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قوموں کی تقدیر آنسو یا فریادوں سے نہیں بدلتی، بلکہ اس کے لیے خالد جاباز یا حیدر کرار کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے۔ جب قوم یہ سبق بھول گئی تو امت میں محمد شاہ رنگیلا جیسے حکمران عیش میں پڑھ کر 1000 سالہ حکومت گنوا بیٹھے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے،
تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جناب صدر، جب کوئی قوم اپنے عزم و ہمت سے ہر چٹان کو پاش پاش کر دیتی ہے تو وہ نئی منزلیں، نئے آسمان تلاش کر لیتی ہے، لیکن جو دولت صرف عیش کے لیے کماتی ہے، محنت سے جی چراتی ہے، صدق کے دل سے حرام خوری کرتی ہے، تو پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج مسلمان جو کبھی قاضی کبھی شہید کہلاتے ہیں، جن کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی بن جاتے تھے، آج خود سمٹ کر رائی بن گئے ہیں، کیونکہ وہ تقدیر امم کا سبق بھول چکے ہیں۔ آج وسائل سے امہ مالا مال ہے، مگر دوسرے اقوام کے آگے بے حال ہے۔ وہ امت جو آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی، آج اپنے ایک حصے کو دشمن سے نہیں بچا سکتی۔ وہ آج حالات یہ ہیں کہ امت کے دشمنوں نے کشمیر کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو تباہ حال کر دیا ہے۔ آج وہ سوال کرتے ہیں کہ امت کہاں ہے، یہ امت کہاں ہے؟ ابن زیاد اب بھی ہے شام و عراق میں، ابن زیاد اب بھی ہے شام و عراق میں، لیکن حسین کوئی نہیں، یہ ملال ہے۔ جناب صدر، آج بھی خالد جیسی للکار ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا حوصلہ ہو، ہمت شیر کی طرح ہو، نظریں شاہین کی طرح ہو، اور اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھے جناب صدر، ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ شکریہ۔ زبردست، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ زبردست۔ اور تیسری پارٹیسپینٹ ہماری ثنا گل، آئیے بیٹا، اس کو ہٹا دیجیے، بالکل، بسم اللہ۔ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم کوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہاں چار سو رنگ و بو، پاک ہوتا ہے زنتخین سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو۔ جناب صدر، معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ جناب صدر، ایک امت ہونے کا تصور صدیوں بعد علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام و خطابات کے ذریعے یوں اجاگر کیا: اگر امت قومیت پر آ جائے تو اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس کی قیمت کروڑوں کے بھاؤ میں آ جاتی ہے، اور جن کا جب جی چاہا اس کو خرید لیا اور جب جی چاہا جس طرح استعمال کر لیا، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ جناب صدر، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ایک امت ہونے کا درس دیا ہے، محمدی ہونے کا درس دیا ہے، صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا درس دیا ہے، تو پھر ہم قوموں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہے۔ جناب صدر، قومیں مٹ جاتی ہیں، تاریخ کے صفحات میں صرف نام رہ جاتا ہے، کئی قومیں آئیں اور پھر نادارت، لیکن ایک امت ہونے کے ناطے اگر ہم تاریخ جد امجد کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب تک ایک امت تھی، کامیابی اس کا ضامن تھی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے کفر کے حیوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، قیس و کسریٰ جیسی بڑی بڑی حکومتیں نیستو نابود ہو گئیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جناب صدر، ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں بار قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو، اور اللہ کی مدد نبی کے اتباع کے بغیر مل ہی نہیں سکتی، اور یہی مدد ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشہ قدم پر چلے، غیروں کے طریقے اللہ کی مدد سے دوری کا ذریعہ ہے۔ جناب صدر، علامہ محمد اقبال نے جس وطن عزیز کے خواب دیکھے، اس کی تعبیر کو زندہ تصویر ہم نے بنانی ہے۔ جہاد ہند آخری جہاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی پیشن گوئی کی ہے، اور وہ کڑیاں ملائی جائیں تو وہ خوش قسمت ملک پاکستان جو اس میں حصہ لے گا۔ ہم ہمدن تیار ہیں، بس امت ایک ہو جائے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام شعر سے کرنا چاہوں گی: افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے خجاب آخر، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا والداع رباب آخر۔ شکریہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اور وانیہ جاوید اب آئیں گی اور اپنی تقریر پیش کریں گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اس موضوع کا نام ہے آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ محترم علی وقار، صدر علی وقار،
قوموں کے عروج و زوال اور نشیب و فراز کا جو فلسفہ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں وہ آج تک زیر قلم نہیں آیا. اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور نظر ڈالیں کہ قوموں کے عروج جو ان کی سرفرازی کا سبب بنی تو آپ یہ جان جائیں گے کہ اتحاد و اتفاق، ثابت قدمی اور احساس ذمہ داری جیسی خصوصیات ان کی سرفرازی کا سبب بنی. لیکن جب یہی قومیں عیش و عشرت کا سامان یکجا کرنے لگیں تو نااہل حکمرانوں کے ہاتھ چڑھ گئیں اور زوال ان کا مقدر ٹھہر گیا. صدر علی وقار، ہماری روشن تاریخ ایسے جابازوں سے بھری پڑی ہے جو تاریخ کے اوراقوں پر انمٹ نقوش ہیں، جیسے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان گنت. یہ وہ مرد جواں تھے جن کی ذاتی جد و جہد نے تاریخ کا رخ پھیر دیا. شاید انہی کے لیے شاعر فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ اگر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک گل اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی، ایک قوم کی تقدیر کا عنوان بن جائے. محترم ذی وقار، جی عارف صاحب، کیونکہ آج کوارٹر فائنل ہے تو میرے خیال ہے ہم مارجن بہت زیادہ بچوں کو نہیں دے سکتے. آپ صحیح کہا. ہر اسٹیج پہ جو ہے نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ بچوں سے بہت اچھی کوششیں، ماشاءاللہ اچھی کاوشیں کہنا چاہیے انہوں نے کی. اور جس طرح چھوٹی بہت غلطیاں تھیں کہ جیسے شہرازہ نہیں ہوتا بیٹا، شیرازہ ہوتا ہے، اور ہمتن ہوتا ہے، اور ایک ورڈ ہوتا ہے عشرت، عیش و عشرت نا عشرت. اس طرح کا جو آپ کی انشاءاللہ اصلاح پہلے بھی کرتے رہے، ابھی بھی کریں گے. تو ابھی آج کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے انہوں نے جو فائنل کیا، بچی پہنچی کوالیفائی کیا ہے، وہ ہے نمبر 1 پہ حورین عدنان. عدنان نے کوالیفائی کیا ہے. اور باقی جو بچے ہیں انہوں نے بھی اچھی کوششیں کی ہیں، مزید انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے. اس میں جو ہے وہ ثنا گل جو ہے وہ 2nd نمبر پہ، صحیح، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ عبد الرحمان ہے. اور بات اپنی مکمل نہیں کر سکی بیٹا بانیہ، تو ان کا نمبر آج کے پارٹیسپینٹ کے حساب سے 4تھے نمبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. حورین ہماری جو ہیں وہ ماشاءاللہ. تو حورین آگے جا رہی ہیں، باقی جو ہے وہ آگے جو ہے پھر وہ ان کو محنت کرنی ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے حورین، آپ کو آفیشل جو ہے وہ تو خیر ظاہر ہے کہ عارف صاحب نے لینا تھا ڈیسیجن، بٹ میرا بھی دل یہی کہہ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ حورین نے پہلے سے بھی زیادہ بہت پیاری تیاری، بہت زیادہ سب بچے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.